دوستو آج کی اس ویڈیو میں جس بہادر اور ہوشیار لڑکی کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے بھی اس بہادر لڑکی کا نام پہلے کبھی نہ سنا ہو، لیکن ہماری دنیا کے سب سے بڑے دیش یعنی رشیا میں یہ لڑکی بہت زیادہ مشہور ہے، اور رشیا میں رہنے والا بچہ بھی اس لڑکی کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس ساری چیزیں جاننے سے پہلے ہمارے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ کہانی اس دور کی ہے کہ جب رشیا اور سلطنت عثمانیہ کے بیچ بڑی زبردست جنگ چل رہی تھی۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی، میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ آج ہم اس ویڈیو کا ریئیکشن کرنے والے ہیں۔ اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ ترکی کی وہ بہادر لڑکی جس نے اکیلے ہی روس کو ٹکر دی۔ تو آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں جس بہادر اور ہوشیار لڑکی کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے بھی اس بہادر لڑکی کا نام پہلے کبھی نہ سنا ہو، لیکن ہماری دنیا کے سب سے بڑے دیش یعنی رشیا میں یہ لڑکی بہت زیادہ مشہور ہے، اور رشیا میں رہنے والا بچہ بھی اس لڑکی کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ کہانی اس دور کی ہے کہ جب رشیا اور سلطنت عثمانیہ کے بیچ بڑی زبردست جنگ چل رہی تھی۔ 1877 میں روس کی فوج نے سلطنت عثمانیہ کے ایک شہر ارزروم کے ایک مضبوط قلعے پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے سے پہلے سلطنت عثمانیہ کے ان سارے ہی سپاہیوں کو قتل کر دیا جو اس قلعے کی حفاظت کر رہے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے مرنے والے فوجیوں میں ایک بہت کم عمر کا سپاہی بھی تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام نینا خاتون تھا۔ اگلے دن صبح میں جب نینا خاتون کو اس بات کی خبر لگی کہ اس کا چھوٹا بھائی یعنی حسن شہید ہو چکا ہے اور قلعے پر بھی روسی فوج کا قبضہ ہو چکا ہے، تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے فوراً اپنے چھوٹے بھائی یعنی حسن کی لاش کو بوسہ دیا، یعنی اس کی باڈی کو چوما، اور پھر یہ قسم کھائی کہ یا تو وہ روس کی فوج سے اپنے بھائی کی شہادت کا بدلہ لے گی، یا پھر وہ بھی اپنے بھائی کی طرح لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گی۔ بس یہ قسم کھانے کے بعد نینا خاتون اپنی 3 سال کی بچی کو اپنے گھر پر چھوڑ کر روسی فوج سے جنگ کرنے کے ارادے سے نکل پڑی۔ نینا خاتون کے پاس اس وقت اپنے مرے ہوئے بھائی کی ایک بندوق تھی اور ایک چھوٹی سی کلاڑی تھی جس کے ذریعے سے وہ روس کی فوج کا مقابلہ کر رہی تھی۔ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ روسی فوج نے سلطنت عثمانیہ کے ارزروم نام کے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد ہی سلطنت عثمانیہ کے ان سبھی فوجیوں کو قتل کر دیا تھا جو اس شہر میں موجود تھے، لہٰذا اب روسی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اس شہر میں سلطنت عثمانیہ کا ایک بھی فوجی موجود نہیں تھا۔ اسی لیے شہر کے عام لوگوں نے ہی روس کی فوج سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوستو نینا خاتون کے ساتھ جتنے بھی لوگ روس کی فوج کے خلاف لڑ رہے تھے وہ سبھی عام شہری تھے، اور ان میں سے بھی زیادہ تر یا تو عورتیں تھیں یا پھر بچے ہوئے بوڑھے مرد تھے۔ روس کی طاقتور فوج اور سلطنت عثمانیہ کے عام شہریوں کے بیچ یہ جنگ بہت لمبے وقت تک چلتی رہی تھی۔ جہاں ایک طرف روسی فوج کے پاس خطرناک نئے ہتھیار تھے، تو وہیں دوسری طرف ارزروم شہر کے ان عام لوگوں کے پاس لاٹھیوں، کلہاڑیوں اور کچھ بندوقوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ شہر میں رہنے والے سبھی لوگوں نے اپنے اپنے لاٹھی ڈنڈوں اور کلہاڑیوں سے ہی روس کی فوج کے مضبوط اور طاقتور ہتھیاروں کا سامنا کرنا شروع کر دیا تھا، اور ان مقابلہ کرنے والوں میں سب سے آگے نینا خاتون تھی۔ وہیں دوسری طرف روسی فوج کے سپاہیوں کے دل بھی ڈر کے مارے کانپنے لگے تھے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ان کا مقابلہ کسی ایک ایسی فوج سے نہیں ہے کہ جو بہت طاقتور یا پھر بہت ہتھیار والی ہو، بلکہ ان کا مقابلہ ایک ایسی عام فوج کے ساتھ ہے کہ جن کے پاس ان کے ہتھیاروں سے بھی کہیں زیادہ بڑا دل موجود ہے۔ اور ظاہر ہے بڑے ہتھیاروں سے تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جن کے پاس بڑے دل موجود ہوں ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ دونوں فوجوں کے بیچ ایک لمبے وقت تک جنگ چلتی رہی۔ ہتھیاروں سے لیس روسی فوج کا مقابلہ کرتے کرتے لگ بھگ 2000 سے بھی زیادہ عام شہری اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، لیکن روس کی فوج کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی یہ عام شہری اس قلعے پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ جس سلطنت عثمانیہ کے قلعے پر کچھ دن پہلے ہی روس نے قبضہ کیا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب لوگوں نے نینا خاتون کو ڈھونڈنا شروع کیا تو نینا خاتون ایک کونے میں خون میں لت پت بے ہوش پڑی تھی۔
नैना खातून के हाथ में अपने शहीद भाई यानी हसन की बंदूक भी मौजूद थी। नैना खातून ने उस बंदूक को बड़ी मजबूती के साथ थाम रखा था, इतनी मजबूती के साथ कि जब वो बेहोश हुई तो लोगों ने बहुत कोशिश की कि उनके हाथों से वो बंदूक छुड़ा ली जाए, लेकिन सभी लोग नाकामयाब रहे और नैना खातून के हाथ से वो बंदूक उनके होश में आ जाने के बाद ही छुड़ाई जा सकी थी। दोस्तों, इस तरह से नैना खातून अपनी बहादुरी और होशियारी की वजह से न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया में ही बल्कि पूरे रशिया में भी मशहूर हो गई थी और उन्हें मदर ऑफ द थर्ड आर्मी का नाम दिया गया था और इसी नाम से ही आज तक वो पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती हैं। 1952 में जब एक अमेरिकी गवर्नर मैथ्यू ने टर्की का दौरा किया तो उसने नैना खातून से मिलने की ख्वाहिश की। तुर्की गवर्नमेंट ने उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करते हुए उसकी मुलाकात नैना खातून से करवाई। हालांकि नैना खातून उस वक्त तक बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब उस अमेरिकी गवर्नर ने नैना खातून से ये सवाल किया कि अगर आज के दौर में कोई जंग हो जाती है तो क्या आप उसमें भी शरीक हो जाएंगी, तो इस पर नैना खातून ने बड़ी सफाई के साथ जवाब दिया, बिल्कुल, मैं अपने मुल्क के लिए इस उम्र में भी जंग करने के लिए तैयार रहूंगी। दोस्तों, इस सच्ची और ऐतिहासिक कहानी से ये बात तो साबित हो जाती है कि हमें किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए बड़ी ताकत या बड़े हथियार की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि लड़ने के लिए अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो एक फौलादी और मजबूत दिल की होती है। जिसके पास एक मजबूत दिल होता है वो दुनिया में किसी से भी आसानी के साथ जीत जाता है। इस वीडियो में ये चीज़ दिखाई गई और बताई गई है कि जब 1877 में रूस ने उस्मानिया सल्तनत के एक शहर पर हमला कर दिया और एक किले को जीत लिया और वहाँ के जितने भी फौजी थे उनको मार दिया। उसमें एक जो हसन नाम का शख्स था, जब उसने देखा अपने भाई की लाश को तो उसने अहद कर लिया कि जब तक हम रूस की सेना से बदला नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। उसकी 3 साल की एक बच्ची थी, उसने अपने भाई की जो है बंदूक ली और एक कुल्हाड़ी ली और पूरे अवाम उन्नास के साथ उसने जंग किया और उस किले को दोबारा फतेह हासिल कर लिया जो है। और इस लड़ाई में लगभग 2000 शहरी भी मारे गए, लेकिन आखिर में उन्हें जो है फतेह हासिल हुई और दोबारा उन्होंने उस किले पर कब्जा कर लिया। आज भी 1952 में जब एक गवर्नर उससे मुलाकात करने टर्की आया तो उससे पूछा कि अब इस हालत में भी आप अगर जंग शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो नैना खातून ने कहा मैं इस उम्र में भी अपने मुल्क के लिए लड़ने को हर तरीके से तैयार हूं। ऐसी मिसाल होती है, उन लोगों पर कभी कब्जा नहीं किया जा सकता जिनका दिल बड़ा होता है, औजार हथियार हो या ना हो, दिल की बहादुरी से और ईमान की बहादुरी से आदमी जंग जीत सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।